Fleecing of صادقین. صادقین وکٹم آف فراڈ. صادقین دھوکہ دہی کا شکار، غبن کا شکار، ڈاکے کا شکار، اور یہاں تک کہ کراچی کے کچرے کے ہاتھوں صادقین کی لیگیسی، صادقین کی ہستی، ان کے انتقال کے 20 سال کے اندر اندر اس کا نام و نشان بھی تقریباً مٹ چکا تھا۔ 10 فروری 1987 میں انتقال کے بعد صادقین جس دھوکہ دہی کا نشانہ بنے، جن جرائم کا نشانہ بنے، ان جرائم پر مبنی صادقین فاؤنڈیشن نے 12 ایپیسوڈ کی ویڈیو سیریز تیار کی ہے تاکہ یہ تاریخ کا ایک ریکارڈ ہو جائے۔ ان 12 ایپیسوڈ کی ویڈیو سیریز کا عنوان ہے فلیسنگ آف صادقین۔ ان 12 ویڈیوز کی سیریز کی یہ چھٹی قسط ہے، فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 6، اور اس ویڈیو کا عنوان اور موضوع ہے صادقینز فیکس، صادقینز counterfeits, manufactured and sold by a man named Sultan Naqvi. This is a presentation by Sadaqain Foundation, USA. Fleecing of صادقین. صادقین کے خلاف جرائم. صادقین فاؤنڈیشن یو ایس اے کی 12 ایپیسوڈ پر مبنی یہ ویڈیو سیریل ہے جس کی ہر قسط میں ایک الگ جرم جو صادقین کے خلاف صادقین کے انتقال کے بعد سرزد ہوا اس کی تفصیل ہے۔ اس میں جو جرم ہوا اس کی نشاندہی ہے، اس کی تفصیل ہے، جو مجرم جس نے یہ جرم کیا اس کی نشاندہی ہے، اور اس کے ثبوت پیپر ٹریل کے ساتھ، دستاویزی ثبوت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ان جرائم کے پیچھے کس کا ہاتھ اور جرائم کس نوعیت کے۔ یہ قسط نمبر 6 ہے، اس کا عنوان ہے صادقینز فیکس، صادقین کے کاؤنٹرفیٹس، صادقین کے چروے۔ 1987 کی فروری میں صادقین کا انتقال ہوا اور سن 2000 تک صادقین کے آرٹ ورک کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ جہاں پیسہ ملوث ہوتا ہے وہ جرم کو اور مجرم کو موقع دیتا ہے۔ صادقین نے اپنا کام کسی کو بیچا نہیں، لیکن انتقال کے بعد جن لوگوں نے صادقین کی جنروسٹی سے فائدہ اٹھایا انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا اور صادقین کا آرٹ ورک بیچنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی صادقین کے فیکس کی ایک فیکٹری کھل گئی، ایک سیلاب آ گیا، اور آرٹ کی دنیا میں صادقین کے فیکس اتنی تعداد میں بکنے شروع ہوئے۔ تو اس ایپیسوڈ میں فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 6 میں صادقین کے فیکس بنانے میں کس کا ہاتھ تھا، کون مارکیٹ کو سپلائی کر رہا تھا، اور کس طرح صادقین فاؤنڈیشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس جرم میں کس کا ہاتھ، اور پھر کس طریقے سے یہ جرم اور مجرم کی نشاندہی ہوئی اور اس کے بعد صادقین کے فیکس کے بکنے کی تعداد تقریباً ختم ہو گئی۔ فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 6، صادقین's فیکس۔ صادقین فاؤنڈیشن یو ایس اے یہ 12 قسطوں پر مبنی ویڈیو سیریل فلیسنگ آف صادقین کی یہ قسط نمبر 6 ہے۔ فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 6 بعنوان صادقین's فیکس،
manufactured and sold by a band named Sultan Naqvi. یہ بات معلومات عامہ میں شامل ہے کہ صادقین نے اپنا کام کبھی نہیں بیچا، ماں سوائے چند ایسی اگزامپلس ہیں جو کہ بڑے کمیشنڈ ورکس ہیں. مثال کے طور پر منگلا ڈیم میورل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو میورلز 1961 میں بنائے تھے. لیکن ان کے علاوہ کسی انڈیویجول کو تو خاص طور سے صادقین نے اپنا کام کبھی نہیں بیچا. صادقین کے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. 1990 کی دہائی، 2000 ٹرن آف دا سینچری کی دہائی، اس زمانے میں صادقین کی آرٹ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں، اور جہاں پیسوں کا معاملہ آئے وہاں گڑبڑ بھی ضرور ہوتی ہے. کرپشن کے لیے وہ کھلا انویٹیشن ہے. جو لوگ صادقین سے پینٹنگز مانگ کر لے گئے تھے، جن لوگوں کو صادقین نے پینٹنگز دی تھیں اور چوری بھی ہوئی تھیں، جو صادقین فاؤنڈیشن یو ایس اے کے 12 ایپیسوڈ کے سیریل میں مختلف قسطوں میں ان کا بیان بھی ہے، ان لوگوں نے یہ پینٹنگز بیچنا شروع کی. ٹیلی ویژن کی مشہور پرسنالٹی انور مقصود، ان کی فیملی کو صادقین نے ایک تحفہ دیا. ان کی فیملی نے صادقین کا تحفے کے عوض اس پینٹنگ کو بیچا، اور جس طرح صادقین نے خود ہی پیشین گوئی کر دی تھی، یہ قسمت میری قطرے سے گوہر تک نہ ہوئی، میرے گاہک پہ نظر تک نہ ہوئی، یاروں نے کچھ اس انداز سے بیچا مجھ کو، میں بک گیا اور مجھ کو خبر تک نہ ہوئی. صادقین کی پینٹنگز جو صادقین نے لوگوں کو گفٹ کی تھیں، اور یہ کہہ کر گفٹ کرتے تھے کہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے آپ اسے بیچیں گے نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا. صادقین کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد جن لوگوں کو جتنے جلدی موقع ملا انہوں نے بیچنی شروع کی. یہ ایک بڑی پینٹنگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر، اس کا چربا صادقینز فیکس مارکیٹ میں سرکولیٹ کرنے لگا. ایک اور مثال ہوپ سیریز کی یہ پینٹنگ جو کہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ کے کلیکشن میں ہے، صادقین کا اوریجنل، اس کا چربا انگلینڈ کے ایک نامی گرامی آکشن ہاؤس میں بکا. صادقین کی مشہور پینٹنگ لسٹ فار لائف، جس کا اوریجنل پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں ہے، اس کا چربا انگلینڈ کے آکشن ہاؤس میں بکا. غالب کے شعر پر مبنی صادقین کی مشہور پینٹنگ درد دل لکھوں جاؤں کب تک ان کو دکھلاؤں، اس کا چربا انگلینڈ کے مشہور آکشن ہاؤس میں بکا. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے کلیکشن کا صادقین کی یہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ بعنوان فیملی، اس کا چربا انگلینڈ کے آکشن ہاؤس میں بکا. ایک اور مثال صادقین کا اوریجنل، صادقین کا چربا، صادقین کی ڈرائنگ، اور پھر لوگوں نے یہ ترکیبیں استعمال کرنی شروع کی کہ اس ڈرائنگ میں جو 2 فیمیل فگرز ہیں ان میں سے ایک کی نقل بنائی اور اس کو 180 ڈگریز پر ٹرن کر دیا. صادقین کا چربا. یہاں صادقین فاؤنڈیشن نے ڈاکیومنٹ کیا ہے، عنوان ہے صادقین فیک آرٹ سولڈ بائی بونہم انٹرنیشنل آکشن ہاؤس، انگلینڈ میں ہیڈ کوارٹرز ہے بونہمس کا. اور پھر تفتیش سے کنیکٹ دا ڈاٹس کر کے صادقین فاؤنڈیشن نے
یہ ثابت کیا کہ صادقین کے چربوں کے پیچھے کس شخص کا ہاتھ ہے، اور جس شخص کا ہاتھ ہے اس کا نام ہے سلطان نقوی۔ سلطان نقوی نے گلشن اقبال میں صادقین فیک فیکٹری میں ایک صادقین کے چربوں کی اسمبلی لائن لگائی۔ صادقین فاؤنڈیشن نے اسے ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ صادقین فیکس مینوفیکچرڈ بائی صادقین نقوی صادقین فیک فیکٹری ان گلشن اقبال کراچی۔ ایک اور مثال، ایک اور مثال، ایک اور مثال، اور اس طرح درجنوں کے حساب سے صادقین فاؤنڈیشن نے سلطان نقوی کے چربوں کا کیٹلاگ تیار کیا ہے۔ سلطان نقوی نے پھر چالاکی کے زینے پر ایک اور قدم رکھا اور ان چربوں کے سرٹیفکیٹس بنا کر بیچنے شروع کیے۔ ایک ایسی کیلیگرافی جس کا صادقین سے، خط صادقین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو اس نے سرٹیفائی کیا۔ صادقین فاؤنڈیشن نے ایک کیٹلاگ مرتب کیا ہے 600 صفحات سے زیادہ کا، جس میں صادقین کے اصلی کام اور صادقین کے فیکس۔ تو اس فلائر میں الٹے ہاتھ پر پیلی بیک گراؤنڈ کے ساتھ صادقین کی اصلی ڈرائنگ ہے، جو 1966 کی کتاب بعنوان صادقین، چھوٹی سی بکلیٹ اس میں چھپی تھی۔ سیدھے ہاتھ پر اس ڈرائنگ کا چربہ ہے جو سلطان نقوی نے اپنے ہاتھ سے سائن کر کے اسے سرٹیفائی کیا ہے، اور سرٹیفیکیشن کی وہ $1000 چارج کرتا ہے۔ ایک اور مثال، اس فلائر میں لکھا ہے پیج فرام صادقین فاؤنڈیشن USA 600 پیج کیٹلاگ ٹائٹل صادقین فیکس بائی سلطان نقوی manufactured at Sadiqain Fake Factory aka Sadiqain Institute of Art located in Gulshan Iqbal Karachi۔ ایک اور مثال، ایک اور مثال، اور سلطان نقوی کے چربوں کو ثابت کرنے کے لیے، بلا شبہ ثابت کرنے کے لیے، یہاں 3 مثالیں پیش ہیں، جس میں سلطان نقوی نے ڈاکٹر سلمان احمد کو، جو صادقین فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں، لیکن صادقین فاؤنڈیشن جب تک ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی، جب تک اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سلطان نقوی نے 2005 میں سلمان احمد صاحب کو صادقین کے چربے بیچے۔ الٹے ہاتھ پر صادقین کی اوریجنل پینٹنگ جو غالب کے اشعار پر مبنی ہے، اور سیدھے ہاتھ پر چربہ۔ اسی طرح الٹے ہاتھ پر غالب کی اوریجنل پینٹنگ اور سیدھے ہاتھ پر غالب کا چربہ جو سلطان نقوی نے مینوفیکچر کر کے بیچا۔ صادقین کی اصلی کیلیگرافی، اوریجنل کیلیگرافی، جینوئن کیلیگرافی الٹے ہاتھ پر، اور سیدھے ہاتھ پر سلطان نقوی کا مینوفیکچر کیا ہوا چربہ۔ صادقین فاؤنڈیشن نے ایک لسٹ تیار کی ہے، سمری ہے، جس میں سلطان نقوی کے کرائمز درج ہیں۔ صادقین کے انتقال کے بعد، صادقین کے دفن سے پہلے سلطان نقوی نے فریر ہال کے اسٹوریج میں ڈاکہ مار کر صادقین کی 300 پینٹنگز چوری کی، صادقین کا بینک اکاؤنٹ غبن کیا، صادقین کی وہ زمین ایمینٹی پلاٹ جو کہ صادقین کو KDA نے
انسٹیٹیوٹ آف آرٹ بنانے کے لیے دی تھی، اس پر غیر قانونی شادی ہال بنایا، صادقین کے چربے بنانے شروع کیے، صادقین کے چربے بیچنے شروع کیے، اور حتیٰ یہ کہ پاکستان کے کونسل جنرل امریکہ میں لاس اینجلس کے شہر میں جناب عبدالجبار میمن نے سلطان نقوی کی شکایت درج کروائی انسپیکٹر جنرل پولیس آف سندھ اے ڈی خواجہ کے آفس میں۔ پاکستان کا کونسل جنرل امریکہ میں اگر سندھ کے انسپیکٹر جنرل کے آفس میں کسی کی شکایت کرے، رپورٹ درج کرائے، بہت بڑی بات ہے۔